بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے، بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، چومن جے کر گناہ ونج فتوے لاؤنا تے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے۔ اللہ اکبر سیدنا محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظیر له ولا مثیل له ولا عدیل له ولا غیر له سرمدی ابدی ازلی داہری دیمومی لا اول له ولا آخر له والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم للہ ملک السماوات والارض ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ پڑھیں آپ بھی درود پاک پڑھیں اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ جو درود پاک ہے میں اس کے پہلے آپ کو تعارف کراؤں۔ درود پاک اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی دعا، یہ عرشی بھی تحفہ ہے، فرشی بھی تحفہ ہے۔ عرشی بھی تحفہ ہے، فرشی بھی تحفہ ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے اور یہ اوپر سے آئی ہے، یہ عرشی تحفہ ہے۔ اور اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین یہاں سے نکلا ہے، یہ فرشی تحفہ ہے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کا رابطہ عرش سے بھی ہے، فرش سے بھی ہے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ اس قبر روم کی گیٹ سے جو بھی داخل ہو یہ درود پڑھتا داخل ہو، جو بھی جائے درود پڑھتا جائے۔ دوسرا مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس نمازی کو پہلی صف میں بیٹھنے کا شوق ہو وہ پہلے آئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو پھلان کر آگے جانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر یہ ثواب تو نہ ہوا بلکہ عذاب بن گیا۔ جو بعد میں آئے یہ حکم ہے، جو پہلے آئے پہلے بیٹھے، جو بعد میں آئے بعد میں بیٹھے، پیچھے بیٹھے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔
یہ دو ضروری باتیں. اب آئیے موضوع کی طرف. میں نے کون سا موضوع شروع کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ جو یاد رکھے وہ سننی نہیں ہے. ہمارا کام ہے بھول جانا. آدم علیہ السلام نہ بھولتے دنیا میں نہ آتے. ان کا بھولنا بڑا بہتر ہو گیا. ایک موقع پر حضرت عمر بھولے، رب نے قرآن کی آیت نازل فرما کر امت کے لیے مسئلہ آسان فرما دیا. کبھی کبھی بھولنا یعنی یوں سمجھو بزرگوں کی خطا چھوٹوں کے لیے عطا کا سبب بن جاتی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ آدم علیہ السلام من نہ بھولتے، یہ گلشن انسانیت کیسے آباد ہوتا؟ اس کو چھوڑو، سید المرسلین کیسے تشریف لاتے؟ اس لیے میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، غالباً یہ تفسیر جلالین کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے. اب مجھے بھی مطالعے کیے 50 سال ہو گئے، پرانی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی سمجھ لو، شراب جتنا پرانا ہوگا نشہ زیادہ ہوگا. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو میرے نبی کے تمام فضائل معلوم ہوتے نا، ایک فضیلت تو پتہ چل گئی نا کہ ان کا نام لیا میرا گناہ معاف ہوا. جو بظاہر گناہ ہے حقیقت میں گناہ نہیں. نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ربنا ظلمنا پھر کیوں کہا؟ روتے کیوں رہے؟ دوستو ان باتوں کی طرف نہ توجہ کرو. یہ سوچو پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ گناہ کرتا نہیں، کر سکتا ہی نہیں. اس کے دل میں گناہ کا داعیہ ہی نہیں پیدا ہوتا. جس طرح فرشتہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. میرا نبی تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں. اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، ملائکہ بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہے. جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، جنات کا نبی ہے، ملائکہ کا نبی ہے. اور ملائکہ کے جو سردار ہیں رسول، ان کے بھی نبی ہے. یوں سمجھیے اس سے اوپر صرف اللہ ہی. مختصر عقیدہ یوں رکھیں، میرے نبی سے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی 99 اور 100 کے درمیان. پورا عدد نہیں ہے، 99.5 کہہ سکتے ہو. 1.5 والی بات نہیں ہے، یا 99 ہے یا 100. سبحان اللہ. تمہید میں میں زیادہ وقت نہیں گزارتا، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے عقل حلال یاد آ گیا. یہ بھی غنیمت ہے کسی کو یاد کرائے اور اسے یاد آ جائے. ہاں جی. تیرے وعدے پہ جیے اے جانے جاں، جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یار وعدہ کرے. اللہ اکبر. سنیے ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں. یہ مسلم شریف حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں یہ تمہارے معراج کا وقت ہوتا ہے جب تم حدیث پاک اصل سنتے ہو. اصل حدیث کون سی ہوتی ہے؟ راوی کا نام بتایا جائے، کتاب کا نام بتایا جائے اور متن پڑھ کر سنایا جائے. یہ اصل حدیث ہوتی ہے. یہ جو ترجمے اڑتے پھرتے ہوتے ہیں نا، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کیا معلوم کس نے کہا، کس طرح کہا. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک حدیث بیان کرنے والا یہ الفاظ نہ کہے اسے حدیث بیان کرنے کا حق ہی نہیں ہے. قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ کیا ہے؟ طیب ہے. طیب خبیث کے لفظ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات.
خبیث کے مقابلے میں طیب ہوتا ہے. طیب میں ہر درجے کی پاکیزگی اور نظافت اور صفائی ستھرائی اور نظافت لطافت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں اللہ پاک کیا ہے؟ طیب ہے. کیا مطلب؟ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے. میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے. وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے جو طیب ہو، کہ وہ چیز بھی پاک ہو، صاف ہو، ستھری ہو، نہ ظاہری اس میں کوئی خباثت ہو نہ باطنی خباثت ہو. یہ ہے رزق حلال. اب اگر ایک آدمی نے رشوت لی، سودی پیسہ جمع کیا ہوا ہے، بھائی کا حق مارا ہے، ناجائز بے کر کے اس نے پیسہ کمایا ہے، اور وہ پیسہ وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ خود طیب ہے. وہ کہتا ہے طیب چیز لاؤ. یہ یاد رکھو، یہ جو مدرسوں کے بچے ہیں ان پر احسان نہیں ہوتا. آدمی اپنا بوجھ اتارتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے میرا بوجھ ہلکا کرنے میں میری مدد کی ہے. اگر وہ مسکین فقیر تیرا صدقہ قبول ہی نہ کرے، تجھے صدقے کا ثواب کیسے ملے؟ تو صدقہ کہاں خیرات کرے؟ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. لہٰذا جس سے صدقہ دیا جائے یہ فقیر کی بات ہے، ذہن میں رکھنا. ایک تو خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرے، بوجھ نہ سمجھے کہ آج مدرسے میں دیگ بھیجنی ہے، چلو اس میں چنے ہی ڈال دیں. نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اس میں فارمی مرغی ڈال دیں. اب تو علماء اس کی حرمت پر جمع ہو رہے ہیں. آپ چھوڑے نہ چھوڑے، ان قریب یہ اعلان ہو جائے گا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس کی خوراک طیب نہیں ہے. پہلی بات ہو کہ صدقہ وقت خوش دلی کے ساتھ صدقہ کیا جائے، اور صدقہ عمدہ چیز کیا جائے. 14 سے 12 پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری پسند ہے وہ خرچ کرو. خوش دلی کے ساتھ کرے، اچھی چیز خرچ. اور صدقہ جس کو دے رہا ہے اس پر احسان نہ سمجھے، بس اس کا احسان سمجھے، اس نے میرا صدقہ قبول کیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے جو حکم رسولوں کو دیا ہے وہ حکم ایمان والوں کو دیا ہے. رسولوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں طیب چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں چن چن کر طیب چیزیں، جو طیب نہیں ہے خبیث انہیں چھوڑتے جاؤ. اس لیے کہ خبیث بھی خدا کی مخلوق ہے، جو امریکہ میں آباد ہے، انگلینڈ میں ہے، یورپ میں ہے، جاپان میں ہے، نہ جانے کہاں کہاں ہیں. جنہیں کلمہ نصیب نہیں وہ خبیث ہیں، جنہیں کلمہ نصیب ہے وہ طیب ہے. تیرے اور ان کے لقمے میں فرق ہونا چاہیے. دیکھو میرا اللہ انہیں خنزیر کھلا رہا ہے، انہیں شراب پلا رہا ہے، ان سے فاسد کام کرا رہا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا اسم مبارک ان کی زبان پر نہیں آیا. اور جنہیں رب نے یہ زبان پر کلمہ طیبہ دیا ہے ان کے حلق سے خنزیر کا لقمہ نہیں جا سکتا. وہ پاک چیز کھاتے ہیں، پاک چیز کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں. تھے تو وہ بھی قرآن کی طرح تورات کے محافظ اور زبور کے اور انجیل کے محافظ، لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ خنزیر کھا رہے ہیں اور انہیں ذرا قرأت نہیں ہوتی. یہ تو رسولوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے؟ اسی قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ہم نے تمہیں رزق جو دیا ہے نا اس میں جو طیب چیزیں نا چن چن کر طیب چیزیں کھاؤ.
آگے چلیے حدیث پاک کا حصہ. ثم ذکر رجلا، پھر حضور نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا. یطیل السفر، لمبے سفر پر جا رہا ہے. میں اس کے فائدے بعد میں بتاؤں گا. پہلی بات کیا فرمائی؟ لمبے سفر پر جا رہا ہے. نمبر 2، اشعث اغبارا، اس کے بال پراگندہ ہیں اور اس کے کپڑوں پر گرد و غبار ہے. دوسری بات، تیسری بات ہے یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، پھیلاتا ہے. زبان سے یا رب کہتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے. گنتے جاؤ کتنی باتیں ہوگی. سفر لمبا ہے، بال اور کپڑے گردآلود ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. چوتھی بات، یا رب کرتا ہے. میں تمہارے عقیدے کی بھی خبر لینا چاہتا ہوں. جو تم نے طریقے اختیار کیے ہیں نا، وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حضور نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، وہ حلال نہیں کھاتا، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا. مشربُهُ حرام، اس کا پینا، مشروب جو اس کا ہے وہ بھی پاک نہیں ہے. ملبسُهُ حرام، اس کا لباس بھی پاک نہیں ہے، حرام ہے، طیب نہیں ہے. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اسے حرام کی غذا کھلائی گئی ہے. یعنی اس کے ماں باپ نے بھی جو لقمہ دیا ہے وہ بھی طیب نہیں تھا، وہ بھی حرام تھا. اب حرام پر حرام جمع ہوتا جا رہا ہے اور اس کے جسم کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ بچہ تھا، اب جوان ہو گیا، کیسا مٹیریل لگایا گیا؟ حرام. فرمایا انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ترجمہ ختم. رواہ مسلم. اب میں اس میں سے چند فائدے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حدیث کا تم سمجھ لیا کہ اس وقت تک دعا نہیں قبول ہوتی. شرائط دعا میں سے ایک شرط یہ ہے جب تک لقمہ حلال نہ ہو. پہلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اس کا سفر لمبا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لہذا سفر کی حالت میں بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے، بلکہ سفر شروع ہی دعا سے کرنا چاہیے. اور وہ دعا پڑھنی چاہیے جو حضور پڑھ کر سفر پر روانہ ہوتے تھے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے تم نے سفر پر جانا ہو میرے پاس آیا کرو، میں تمہیں وہ دعا دے کر سفر پر روانہ کیا کروں گا. بعد میں صحابہ کا بھی یہ معمول رہا. وہ لوگوں کو، ساتھیوں کو، تابعین کو کہا کرتے تھے کہ پہلے ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں وہ دعا دیں جو رسول پاک دعا دیتے تھے، اور پھر سفر پر روانہ ہو جاؤ. سفر کی دعا ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اس کا سفر خیریت کے ساتھ ہوگا، منزل پر وہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچے گا. یہ باتیں سمجھنے والی ہے. اسی کو میں کہتا ہوں دین سمجھو. اور تم کہتے ہو جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو، وقت گزرتا جا رہا ہے. ایک وقت آ جائے گا جب گڑھے میں ہم گریں گے، ہمارے وہ مٹی ڈال دی، اس وقت افسوس کریں گے کاش ہم کو سیکھ سمجھ کر آتے. پہلی بات تو حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جو حاجی ہیں ان کی تو ہر قدم پر دعا قبول ہوتی ہے. ان کا سفر بھی طویل ہے، دن بھی زیادہ ہے، ارادہ بھی بڑا پاکیزہ ہے. اللہ کے گھر، اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے گھر اور اللہ کے، سمجھے نہیں؟ آپ نہیں سمجھے. میں نے کیوں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے؟ حضور نے فرمایا جو میری قبر پر زیارت کے لیے آئے وہ کہے میں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے. یوں ہی میں نہیں کہہ دیا، میرے پاس حدیث ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مدینہ پاک جاؤ، واپس آؤ، کہے میں رسول اللہ کی زیارت کرا کر. امام شافعی فرماتے ہیں یوں نہ کہے زرت قبر النبی، میں نے نبی پاک کی قبر انور کی زیارت کی ہے، بلکہ کہے زرت النبی، یا میں نے خود نبی کریم کی زیارت کی ہے.
یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مشرب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ پہلی بات سفر کی، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات گرد آلود لباس، بال بکھرے ہوئے، شکستہ حالت، رب کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، اور یہ حالت میرے مرشد کی ساری زندگی گئی ہے۔ شیخ الاسلام پوری زندگی اسی طرح آپ رہے، بال مبارک گیسو، زلفیں اکثر برہم رہتی تھی، اور لباس مبارک اکثر گرد آلود رہتا تھا۔ یہ پنجابی تک لفظ استعمال کر لوا، اے زنانیہ دی طرح ہر وقت بل سنور کے رہنا، یہ مرد کا کام نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اور حکم ہے، مردوں کے لیے اور حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا وہ حاجی سب سے زیادہ رب کو پسند ہے جو اس حالت میں ہو۔ حج کے موقع پر بھی ہم نے دیکھے نا، لوگ اپنا میک اپ کرتے ہی رہتے ہیں، شکن نہ پڑے کپڑوں کو۔ ہاں، اندر کی خیر مناؤ، باطن کی صفائی چاہو۔ لباس کیا ہے؟ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا ایسا شخص جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس گرد آلود ہے، اور دروازوں پر جاتا ہے، کوئی اسے دروازہ کھول کر قبول نہیں کرتا، اگر وہ قسم کھا لے رب اسے قسم اس کی پوری فرمائے گا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، قسم کھا لے کہ یہ کام ضرور ہوگا، اللہ پاک ضرور کر دے گا۔ دیکھ لے کیسے لوگ ہیں، میک اپ کرنے والوں کی بات نہیں ہے، مسکین لوگ جن کے دلوں میں مسکینی ہو۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ یمد یدیہ الی السماء۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا جو قبلہ ہے وہ آسمان ہے۔ دعا کرنی ہو تو ہاتھ کی ہتھیلیاں آسمان کی، یوں نہیں، یوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف۔ اور یہ بھی ادب سیکھ لو، ہاتھ ہوئے ہوں، یوں نہیں، ہاتھ جڑے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں، ملے ہوئے ہوں، اور سینے کے برابر ہو۔ اونچی ہاتھ اٹھا کر عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، فرمایا یہ بدعتی کہاں سے آ گیا دعا مانگنے کے لیے؟ نبی پاک پر کبھی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ ہاتھ بڑھاتے تھے، صحابہ کہتے ہم بغلوں کی سفیدی دیکھا کرتے تھے۔ بغلیں سفید ہوتی ہیں، نبی کی سفید، پسینہ خوشبودار ہوتا ہے، نبی کا پسینہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ کے ساتھ یدائے ہے، یہ تسنیہ کسی ہے، دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے کس کی طرف؟ آسمان کی طرف۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے حدیث پاک میں، دعا کے آداب میں غالباً میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو کہ جب دعا ختم ہو تو دونوں ہاتھ چہرے پر پھر یوں کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ چہرے پر مارتے کیوں ہو دعا؟ وہ برکت والے ہاتھ ہیں، انہیں چہرے پر یوں پھیرو۔ یہ چیزیں سیکھنے سمجھنے والی ہیں۔ الحمدللہ۔ وہ غزی بالحرام، لقمہ حلال ہونا چاہیے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری حدیث یہ بھی ابو ہریرہ سے ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تائید بھی کرو گے، تصدیق بھی کرو گے، ایک زمانہ آئے گا، وہ آگے آئے۔ حضور نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اب زمانہ آ گیا ہے۔ کیا ذکر؟ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ جو میں گھر لے کر جا رہا ہوں، جو کما کر لے جا رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ نہیں، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ جی میں اپنی بات بھی کروں نا، صرف تمہاری کاروباری لوگوں کی نہیں، اپنی بھی بات کرتا ہوں۔
جو مولوی پیسے طے کر کے تقریر کے لیے جاتا ہے وہ پیسہ لینا مولوی کے لیے حرام ہے. جو نعت خوان طے کر کے جاتا ہے حرام ہے. بلکہ اگر دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ میں یہاں جلسے پر جا رہا ہوں میری خدمت ہوگی، اس کا ہر قدم گناہ ہے، اور جو کچھ بیان کرے گا کوئی قبول نہیں ہے، اور اس کی آمدن اس کی خدمت سب حرام ہے. یہ دین ہے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک پہنچانا ہے. اپنی کمزوری تمہیں بتا دی نا، لیکن تمہیں یہ نہیں میں اجازت دیتا کہ مولویوں پر فتوے لگاتے رہو. دل میں بات رکھو، وہ نہیں مانیں گے. وہ مولوی نہیں ہوتا جو مان جائے. کوئی مسئلہ چھیڑ کر دیکھ لو، جس سے بھی چھیڑ لو، کبھی نہیں خاموش ہوگا. جتنے مناظرے ہوتے ہیں کبھی نہ کسی نے شکست کھائی ہے نہ کبھی فتح پائی ہے. وہ اپنے اشتہار شائع کر دیتا ہے میں فاتح ہوں، وہ اپنے کر دیتا ہے میں نے فتح کر لیا، حالانکہ مولوی دی کنڈ لگ سکتی ہی نہیں. اور پھر پڑھیا کس واسطے؟ منطق پڑھی ہے نا. زمانہ آئے گا لوگ اس تمیز کو ختم کر دیں گے کہ حلال کمایا ہے کہ حرام کمایا ہے، کھا رہے ہیں. زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا. یہ ایک حدیث میرے سامنے ذرا طویل ہے، تو یہ تو میں ضرور آج بیان کروں گا. مزے کی بات سنو. طلباء بیٹھے ہیں، جتنا ذخیرہ احادیث کا ہے نا، جتنا ذخیرہ اول سے لے کر آخر تک، ان تمام احادیث طیبہ میں سے 3 حدیثیں امہات الاسلام کہلاتی، یعنی اسلام کی بنیاد ان پر ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ ہو، ہمارے اسلام کے پورے نظام کو چلانے کے لیے کافی. ان میں سے ایک حدیث آج میں آپ کو بیان کروں. 2 حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن ان کا تعارف نہیں کرایا. آج تعارف کرا دیتا ہوں. انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے. یہ عام لوگوں کو یاد ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی دار و مدار نیت پر ہے. دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ بھی حدیث میں نے بیان کی ہے کہ آدمی کا اسلام اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جب وہ فضول اور لا یعنی چیزیں چھوڑ دے. لا یعنی چیزیں جب تک اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، اس کی مصروفیات میں لا یعنی اور فضول چیزیں موجود ہیں، اس کا اسلام خوبصورت نہیں ہو سکتا. تیسری یہ حدیث ہے، یہ توجہ سے سنو. یوں سمجھو انما الاعمال، ایک مریض ہوتا ہے نا، مریض اس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی ضرورت کیا ہے؟ اس بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد اس کے مطابق نسخہ ایسا تجویز کیا جائے، ایسی دوائی دی جائے جو اس کی بیماری کو مار پکائے. تو دوا پہلی چیز کیا ہے؟ سو تو نہیں گئے؟ مجھے تو ایسا معلوم تو ایسی نے آپ کو تھپکی دے کر سلا ہی دیا ہے. وہ بھی تو بیچارے ہیں نا باہر گرمی میں بیٹھے ہوئے، تم مزے سے بیٹھے ہو، جاگتے ہو. پہلی چیز مریض کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دوا. دوسری کیا ہوتی ہے؟ پرہیز. تیسری کیا ہوتی ہے؟ غذا. پرہیز کرے اور وہ غذا کھائے جو اس کے مزاج کے موافق ہے تاکہ اٹھ کھڑا ہو. انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے؟ دوا ہے. اور من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، یہ کیا ہے؟ یہ پرہیز ہے. اور یہ جو حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں یہ غذا ہے. سنو، نعمان بن بشیر صحابی ہے، فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. کیا مطلب؟ جو چیزیں حلال ہیں دین میں ان کی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ چیز حلال ہے. سمجھ آ گیا؟ نکاح حلال ہے، نکاح کے بغیر کسی تعلق قائم کرنا حرام ہے. اس کی بھی دلیل موجود ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے.
کسی کا مال، چوری کا مال کھانا حرام ہے، اس کی دلیل مضبوط ہے۔ اپنی محنت سے کھانا یہ حلال ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ سب علماء کہیں گے دلیل سے ثابت ہے یہ حلال ہے، دلیل سے ثابت ہے یہ حرام ہے۔ اس کے درمیان وما بینما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، مشتبہ جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مشتبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک پہلو کو دیکھو تو حلال معلوم ہوتی ہے، دوسرے پہلو کو دیکھو تو حرام معلوم ہوتی ہے، وہ مشتبہ ہو گئی۔ اب حکم اس کا کیا ہے؟ حلال کا حکم واضح ہے کہ وہ کرو وہ کھاؤ، حرام کا واضح ہے اس سے بچو نہ کھاؤ۔ مشتبہ کا کیا حکم ہے؟ اکثر لوگ نہیں جاتے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فرمایا جو شبہ والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور عزت کو بچا لیا۔ آگے سمجھ بات؟ واہ میرے نبی تیرے کرم کا کیا کہنا، تو نے ہمیں وہ سبق دیے ہیں نہ ماں نے دیا ہے نہ باپ نے دیا ہے، نہ استاذ ہی دے سکتا ہے، نہ محلے کا کوئی بڑا دے سکتا ہے۔ زمانے کی آنکھیں کھول دی تو نے۔ حلال واضح، حلال واضح، حرام واضح، اس کے درمیان کیا ہے؟ مشتبہ چیز، مشتبہ چیز۔ اے بیمہ پالیسی کیوں پوچھتے لوگ ہم سے؟ اس لیے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ بینک کے ساتھ لین دین کاروبار الاسلامی کا ہی بڑا سا نام موٹا لکھا ہوا ہو، شراب کی بوتل پر شہد لکھ دو، خالص شہد، پیور ہنی، تو وہ حلال ہو جائے گا۔ شراب شراب ہے، شہد شہد ہے، نام الگ، تاثیر الگ، ذائقہ الگ، خاصیت الگ، حکم الگ۔ حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا یہ مومن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی حرام چیز سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا جھکاؤ حلال کی طرف نہیں، حرام کی طرف۔ میں اپنی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ چلتے چلتے جمعے کے موقع پر ایک آدمی نے مجھے 1000 روپیہ تھما دیے، 500 تھما دیے۔ اس نے نہیں بتایا یہ تیرے ہیں کہ مدرسے کے ہیں، یہ مسجد کے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے، میں نے کبھی اپنے نہیں سمجھے، وہ مدرس کے فنڈ میں جمع کر، اس نے بتایا جو نہیں ہے۔ اگر میرے ہیں تو درس میں جائیں، میں بھی تو درس میں رہتا ہوں۔ یہ اس فقیر کا عمل ہے۔ الحمدللہ دعا کرو جو تعالیٰ مجھے استقامت نصیب فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے ان کا شکر کرنا، ان کا ذکر کرنا، اس کا حکم ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تیرے رب نے تجھے نعمت عطا فرمائی لوگوں کو بتا۔ عبداللہ ابن عمر، تفسیر عزیزی کا حوالہ، عبداللہ ابن عمر صبح بازار میں جاتے تھے اور دوست احباب سے ملاقات کرتے تھے تو فرماتے تھے آج رات میں نے اتنے نفل پڑھے ہیں، آج رات میں نے اتنی تلاوت کی ہے، آج رات میں اتنی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کی حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ پاک لوگ تھے، ان میں ریاکاری شامل نہیں ہو سکتی، اس میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر واحد جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے روپے پیسے کی محبت سے پاک کیا ہے، الحمدللہ میں جتنا رب کا شکر ادا کروں کافی ہے۔ جب درس تعمیر ہوتا رہا اس وقت مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور کبھی کسی کو کہا نہیں۔ آپ بھی کافی عرصے سے آ رہے ہیں، شہر سے بڑے پرانے لوگ میرے واقف ہیں، پوچھ لینا، میں نے فنڈ کبھی نہیں جمع کیا، میں اس ذات پر چھوڑتا تھا، یا اللہ تیرے قرآن پڑھنے کی جگہ بن رہی ہے، اور خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب العالمین قسم، رب محمد کی قسم، میرے رب نے بغیر طلب کے مجھے سب کچھ دیا ہے، بغیر طلب کے سب کچھ دیا ہے۔ آپ بھی کتنے ساتھی ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، ملتے بھی ہیں، میں خود بھی باہر کتنی مرتبہ گیا ہوں، جمعے بھی پڑھائے ہیں،
بڑے بڑے اجتماعات سے بھی خطاب کیا ہے، کبھی نہیں کہا میرا مدرسہ ہے، لوگ جاتے اس لیے ہیں میرا مدرسہ ہے، اور تیرا مدرسہ ہے کہ تیرے رب کا مدرسہ ہے؟ ان لوگوں کو یقین خدا کی ذات پر نہیں جو چندے کرتے ہیں، کوئی خدا پر یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کچھ کریں گے تو ملے گا، نہیں، وہ ذات اگر مریم کو بند کمرے میں رزق دے سکتی ہے، تجھے اور مجھے لقمہ نہیں دے گا؟ توکل کر کے دیکھ تو صحیح، توکل کر کے دیکھ تو صحیح۔ شبہ والے چیز سے بچو۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اس لیے میں نے کہا کہ یہ حرام کی طرف مائل ہے۔ حضور نے فرمایا جو شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، وہ نہیں بچ سکے گا۔ بڑا روپیہ دیکھ تو نا، 100 روپے کا 1000 کا نوٹ کسی نے دیا تو دیکھتے ہیں بھئی کہ نقلی تو نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں نا ماشاءاللہ، بڑے فنکار ہیں۔ یہ تو دیکھتے ہیں کہ نقلی تو نہیں اصلی ہے، یہی نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، دیکھنا یہ چاہیے۔ جیسے پولیس میں کسی کو بھرتی کرتے ہیں نا، اس کی چھاتی دیکھو کتنی ہے، چھاتی دیکھتے ہیں اور سینے میں دھڑکنے والے دل کو نہیں دیکھتے۔ یہ محب وطن ہے بھی کہ نہیں؟ اور چھوٹا سا دل دیکھ لو بس کافی ہے۔ میں نے پولیس والوں کو ذکر کیا، آرمی کا نہیں کیا، میرے دوست آرمی والے بیٹھے، کرنل صاحب بھی بیٹھے، میجر صاحب بھی بیٹھے۔ ہاں، سینے میں دھڑکنے والا دل دیکھنا چاہیے۔ ہر ولی اللہ دل پر نظر رکھتا ہے۔ نبی نے دل کو دیکھ کر اسے بلال کو پسند فرمایا ہے، اس کا رنگ روپ نہیں پسند فرمایا، اس کا خاندانی پن سے منظر نہیں معلوم کیا، کہا ہے تو کالا دل کا سفید ہے۔ سبحان اللہ، رنگ کا کالا نہ کیا ہے، کعبے کا غلاف کالا نہیں، قرآن کے حرف کالے نہیں، یار کی زلفیں کالے نہیں، تیرے چہرے پر جو تل ہے وہ کالا نہیں ہے، اور ان کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا ہر کالی چیز کو نہیں رد کر دیا جاتا، اس میں ایک حسن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو شبہ والی چیز میں پڑ گیا وہ تو حرام میں پڑ گیا۔ بھائی حدیث مکمل نہیں ہو سکتی، میں اپنے وقت کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ اب میں اگر 1.5 سے زیادہ تقریر کروں پھر میں تھک جاتا ہوں۔ ہاں جی، 75 سال کی تو آپ کو گاڑی بھی کوئی نہ ملے گی نا، کہ 75 سال پرانی ہو، وہ تو ہی نہیں چلے گی سڑک پر۔ اب میں 75 سال سے بھی آگے چلا گیا ہوں، اور جوانوں کو کہتا ہوں ذرا آؤ میرے مقابلے میں، میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھاؤ مجھے، جتنی دیر میں بیٹھوں میرے پاس نہیں بیٹھ سکے گا۔ ایک ساتھی بیٹھا رہا، یہ لوگ تمہاری عادت ہے شہر والوں کی، بلکہ ہر ایک کی عادت ہے۔ اب اس نے اٹھنا تھا نا، کافی وقت ہو گیا، تو کہتا جی آپ نے آرام کرنا ہوگا۔ میں کہا جی میں نے آرام نہیں کرنا، آپ بیٹھے۔ یہ بوجھ مجھ پر کیوں ڈال کر جا رہا ہے؟ کام تیرا ہے، تو جانا چاہتا ہے تو کہہ جی میں اب جانا چاہتا ہوں تو ٹھیک چلے جاؤ، خوشی سے آئے ہو۔ ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بلوال جب میں نے اپنے حضور کے حکم کے مطابق استعفیٰ دے دیا، اوقاف کی مسجد تھی، تو سارے نمازی کھڑے ہو گئے، جمعے کے موقع پر ہی میں نے اعلان کر دیا، سارے نمازی شور مچانے لگے، آگے میرے ارد گرد۔ ایک ان میں شاعر بھی تھے، پوٹ کھڑے ہوئے، انہوں نے برجستہ ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا شعر کا جواب میں شعر سے ہی دوں گا، اور آپ نے مجھے بھی کچھ ذوق دیا ہے، کچھ تھوڑا سا۔ وہ کیا ہے؟ لائی حیات زندگی، لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے۔ لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مرشد نے مجھے حکم دیا کہ یہاں آ جاؤ، وہاں چلے گئے، ان کا حکم ہوا یہاں سے چلے جاؤ، ہم چلے گئے۔ آئی حیات، سمجھے نہیں سمجھے؟ لائی حیات اس دنیا میں ہمیں زندگی لاتی ہے، آئی قضا تقدیر آ گئی رب کی، حکم آ گیا،
لے چلی، چلے اسے کہ چل بھائی، کہا جی چلو ہم تیار ہیں۔ یہ آپ نے شیخ فرید الدین عطار کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ شیخ فرید الدین عطار، عمران خان کا نام سنا ہے جی؟ ہاں یہی تو بات ہے نا، قبلہ سیدھا کرو دوستوں، نماز نہیں ہوتی، قبلہ سیدھا کرو۔ شیخ فرید الدین اس پائے کے بزرگ تھے کہ مولانا روم نے کہا ہست شہر عشق را عطار، ہفت شہر عشق را عطار گشت۔ یہ عطار عطر بیچا کرتے تھے، فرماتے عشق کے 7 شہروں میں عطار گھوم کر چلا گیا، ہم ابھی تک پہلی گلی میں پھر رہے ہیں۔ مولانا روم نے یہ کہا ہے۔ آپ کی دکان تھی عطر کی، ایک دشوائش آ گیا، بھیک مانگتا مانگتا 100 آم ہو تو ایک خاص ضرور ہوگا، بلکہ 40 آم ہو تو ایک خاص ضرور ہوگا۔ وہ خاص تھا، وہ بھکاری نہیں تھا، وہ خاص تھا۔ انہوں نے اگر سوال کیا، آپ بڑے مصروف تھے، آپ فرمانے لگے بابا جاؤ۔ بابے نے کہا میں نہیں جاؤں گا، گداگر ایسا نہیں کہہ سکتا، کچھ اندر ہو طاقت وہی کہے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے اسے فرمایا بھائی معافی معافی، جاؤ، اللہ بارک اللہ فی، بارک اللہ فی، اللہ برکت دے، جاؤ۔ نہیں جاؤں گا۔ آج شیخ صاحب کا پتہ نہیں، اس وقت شیخ تو نہیں تھے نا، ایک عام دکاندار تھے، عالم تھے، لیکن علماء علم کو ذریعہ معاش نہیں بناتے تھے۔ آج کل ہماری یہ بیماری ہے، ہم نے علم کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے، اور لوگ کچھ کرنے بھی تو نہیں نہ دیتے، یہ بھی مشکل ہے، اور کرنے بھی کچھ نہیں دیتے، خدمت بھی نہیں کرتے۔ یہ دونوں بڑے ذائقے جمع ہیں۔ پھر کیا ہے؟ توکل اور صبر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا، غیبی مدد فرماتا ہے۔ جب یہ تکرار ہوا نا تو آپ فرمانے لگے خدا کے بندے اتنی دولت جمع کی ہے، تیری ایک ایک شیشی پتہ نہیں کتنے دینار کی ہے، تو یہ چھوڑ کر مرے گا؟ کیسے مرے گا؟ تجھے تو بڑا دکھ اور بڑا صدمہ ہوگا۔ تو غصے میں کہتے جا جا مر، جا جا پرے جا کے مر۔ انہوں نے کہا میں تو فقیر ہوں، یہ گزری کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری تو جھوپڑی بھی نہیں رہنے کے لیے، میرا مرنا بڑا آسان ہے۔ اس نے دکان کے سامنے گدری بچھائی اور اوپر لیٹ گیا، اٹھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میرا مرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے رب سے سعادت و پیمان ہے جی، وہ جب تک چاہتے ہم چلتے رہتے ہیں، اور جب چاہتا ہے بلا لیتے ہیں۔ اب میں جا رہا ہوں۔ انہیں گدری بچھائی، لیٹ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ فرید الدین عطار کے دل پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا، باہر نکل آئے دکان سے، لوگوں کو کہنے لگے جو کچھ ہے لوٹ لو، آج میں جا رہا ہوں، آج میں جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ مولانا روم کی راہ حق کا مسافر بننے کے لیے بڑا زبردست ثابت ہوا۔ میں ایک اور بھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جب چونکہ ایسی باتیں نہ آپ سنتے ہیں کبھی موقع بھی نہیں ملتا، اتفاقاً آج موقع مل گیا، تو 2-3 منٹ ہے 1:45 تک۔ ہماری حد تو 2 سے بھی آگے ہے، 2 بھی ہمیں روک نہیں سکتا۔ جب غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے اور جا کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے بیعت ہوئے، 17 دن صرف رہے، 17 دن۔ کتنے دن؟ کوئی دن تو نہیں ہے، لیکن استعداد بڑی تھی، مرشد کی بھی اور مرید کی بھی۔ ادھر طلب بہت، ادھر بھی طلب بہت، اس کو میں کچھ دے کر بھیجوں، پورے ہند پر اسے حکومت کرنی ہے، ملتان ان کا دار الخلافہ بنے گا۔ 17 دن میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے
حضرت بہاؤدین زکریا کا برتن جو تھا روحانیت کا، اس کو کناروں تک بھر دیا۔ بس جاؤ، اب جاؤ۔ جو پرانے درویش تھے انہوں نے فریاد کی، حضرت ہم بڑے عرصے سے یہاں پڑے ہیں، یہ پنجابی کل آیا ہے، فیض لے کر جا رہا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہے پتہ ہے؟ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ شہاب الدین تیرے بعد تیرے پائے کا عراق میں کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ آپ کی کتاب ہے، اگر مطالعہ کرنا چاہیں، عوارف المعارف، کئی دوست مطالعہ پر لگے ہوئے الحمدللہ، بہترین کتاب ہے عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی کی تصوف و طریقت میں اعلیٰ ترین کتاب ہے، بار بار پڑھنے والی ہے، بلکہ پوری زندگی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو درویشوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا یہ خشک ایندھن لایا تھا، صرف آگ دکھائی ہے، شعلے اٹھ گئے۔ تمہارا ایندھن ایسا ہے کہ پھونک مار مار کر شہابین تھک گیا ہے، آگ ہی نہیں پکڑتے، میں کیا کروں؟ بار کہہ حضرت کے پاس ایک بڑے کامل رہتے تھے، جلال الدین تبریزی، یہ مرید نہیں تھے لیکن رہتے مریدوں کی طرح تھے، بڑی خدمت کرتے تھے۔ جب آپ سفر پر جاتے تو جلال الدین تبریزی آپ کا کھانا انگیٹھی سمیت اپنے سر پر آگے آگے چلتے تھے تاکہ کھانا گرم رہے۔ او مریدوں الحمدللہ آپ سن تو لیتے ہیں نا، خدا کا شکر ہے، سن تو لیتے ہیں نا۔ کوئی پیر کی خدمت کرے گا تو فیض پائے گا جی، اللہ اللہ۔ تو جلال الدین تبریزی کو بہاؤدین زکریا سے بڑا پیار ہو گیا، جو 17 دن رہے پیار ہو گیا۔ جب حضرت نے ان کو اجازت دی تو جلال الدین تبریزی عرض کرنے لگے حضور مجھے بھی اجازت فرما دے، میں ان کے ساتھ جاؤں۔ فرمایا تم بھی ساتھ جاؤ۔ ان کی پھر ملاقات ہوئی حضرت شیخ فرید الدین عطار سے۔ کن کی؟ جلال الدین تبریزی سے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوران سفر ایک شخص نے پوچھا جلال الدین تبریزی سے تم نے کوئی کامل دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، نیشا پور میں فرید الدین عطار کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں، بڑے نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی سے کہہ دی کہ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا ہے کوئی کامل دیکھا ہے، تو میں نے حضرت فرید الدین عطار کا نام لیا ہے۔ پیر کے ساتھ محبت، اور اس محبت میں غیرت ہوتی ہے، محبت میں غیرت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ غیرت میرے اللہ کو ہے، جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ورنہ میں نہیں بخشوں گا۔ نہیں سمجھے؟ میں بڑی راز کی بات کہہ گیا ہوں، نہیں بڑی راز کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ محبت والا کہتے ہیں ادھر نہ دیکھنا، بس مجھے دیکھنا، میں تجھے دیکھوں۔ رب نے کہہ دیا اے انسان میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، تیرا مرتبہ میں کسی کو نہیں دوں گا، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ کہکشاں کو، نہ ستاروں کو۔ جو تجھے دیا ہے تیرا ہی ہے، لیکن تو میرے علاوہ کسی کو نہ ماننا۔ یہ محبت ہے، محبت دوستو تم سمجھ نہیں رہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پیر پٹھان کا قول ہے، پیر پٹھان خواجہ کریم اللہ بخش توسی فرماتے ہیں بخش دوں گا گر 1000 خطائی ہوگی، اور اگر آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ کوئی سمجھ آئی؟ اللہ کرے مجھے بھی آ جائے، تمہیں بھی آ جائے۔ یک درگیر محکم گیر، ہم رب کے دروازے پر پیشانی جھکا کر کائنات سے فارغ ہو گئے۔ اے اللہ جب تک جسم میں جان ہے، تیری رب کی، تیری عزت کی قسم، تیرے علاوہ کسی کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھک سکتی۔ ہاں تو بہاؤدین زکریا کو نا غصہ آ گیا، فرمانے لگے تو نے میرے پیر کا کیوں نہیں نام لیا؟ تو نے شیخ فرید الدین عطار کا نام لیا ہے،
شہاب الدین سہروردی سے اوپر بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو نے میرے پیر کا نام لینا تھا۔ چل تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، میں اب تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ اللہ کرے یہ تمہارا حال بن جائے۔ سنو تو پھر عمل کرو، پھر اس کو اپناؤ، جو راستہ بتائے پھر اس راستے پر چلنا چاہیے، تب منزل پر آدمی پہنچتا ہے نا۔ اور پھر جب ہندوستان میں تشریف لائے حضرت ملتانی قلعہ جھنڈا لگا دیا قلعے پر، اور آپ کی سب سے زیادہ محبت شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ تھی، بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی۔ بلکہ ایک دفعہ خط لکھ دیا، حضرت شیخ نے بابا صاحب کی طرف خط لکھا، میرے اور آپ کے درمیان عشق بازی ہے۔ واہ بابا کیا کہنا تیرے۔ بابا صاحب نے جواب لکھا، فرمایا عشق ہے، بازی نہیں ہے۔ بازی کھیل کو کہتے ہیں، عشق ہے، بازی نہیں ہے۔ بہادی تو میرے اندر بستا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کے مرید تھے ہانسی میں، جمال الدین ہانسوی، جو مطالعہ کرتے ہیں فوائد الفواد کا، نظامی بنصری کا، انہیں اچھی طرح، جو میری صحبت میں بیٹھتے ہیں انہیں تو یہ باتیں یاد ہیں۔ جمال الدین ہانسوی حضرت بابا فرید الدین کے تمام مریدین میں سے سب سے زیادہ محبوب مرید تھے۔ آپ ہانسی میں ان کے پاس بڑا بڑا عرصہ ٹھہرے رہے۔ بہاؤدین زکریا ملتانی نے خط لکھا، فرمانے لگے فرید الدین میرے سارے مرید لے لو اور جمال الدین مجھے دے دو۔ لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بےتاب ہو جن کو جلانے کے لیے۔ جمال الدین تیرے دل میں رب نے کیا رکھا ہے کہ بابا فرید تجھے پسند کرتا ہے؟ سنو سنو توجہ کے ساتھ، کون کہہ رہا ہے؟ یہ سودا ہو رہا ہے۔ بہاؤدین زکریا فرما رہے میرے جتنے مرید ہیں میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، سب لے لو۔ اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، حفاظ ہیں، حاجی حرمین ہیں، اور جمال الدین مجھے دے دو۔ بابا صاحب نے خط میں مختصر لکھا، فرمایا میرے بھائی بہاؤدین کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دے سکتا ہے؟ جمال الدین تو میرا جمال ہے۔ بھائی اب میں نے دوسری کتاب کھولی ہے، حدیث بند کر دی ہے، حدیث مکمل نہیں کر سکا۔ یہ میرے اندر کی باتیں، ذوق کی باتیں، یہ میرے اپنے تسکین قلب و جاں کی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان سب کو میرا ساتھی بنا دے، میں اکیلا نہ رہوں، سب کو میرا ساتھی بنا دے۔ ہاں انشاءاللہ قیامت کے دن اسی طرح ہم اکٹھے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اور نبی پاک امت شامل نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو رحمت للعالمین کیسا ہے؟ میری روح پوچھتی ہے تو رحمت للعالمین کیسا ہے؟ فرماتے میری امتی آگے پڑھ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ میرے رسول نے فرمایا، اے اللہ یہ سلامتی مجھے نہ دے، ذرا بانٹ دے اس کو، میں اس میں اور بھی حصے دار بنانا چاہتا ہوں۔ علینا یہ جمع کا صیغہ ہے، وعلی عباد اللہ صالحین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ یہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور نیک بندوں پر بھی ہو۔ نیک بندوں میں ولی آ گئے، غوث کتب ابدال آ گئے، نقیب نجیب آ گئے، نمازی حاجی آ گئے، شب زندہ دار آ گئے، حافظ قرآن آ گئے، یہ ساری امت کے نیک ہو گئے۔ گناہگار کدھر گئے؟ وہ علینا میں شامل کر لیا۔ نیک علیحدہ ہیں، ان کی نیکی کی وجہ سے یا اللہ ان پر سلام بھیج، اور جو گناہگار ہیں ان کو میری وجہ سے سلام عطا فرما۔